بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا دوسرا ٹاپک سیرت النبوی ہے اسلامی اسٹڈیز کا۔ سیرت النبوی میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو دیکھیں گے۔ ایز اے میسنجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے میسنجر کیسے تھے، ان کی زندگی سے کیا رول ماڈل ہمیں مل سکتا ہے، ہم اپنی زندگی میں کیا پازیٹیو چینجز لا سکتے ہیں۔ تو وہ چونکہ اللہ کے لاسٹ اینڈ فائنل پروفٹ ان اسلام ہیں، وہ مکہ میں پیدا ہوئے 570 عیسوی میں، اور 40 سال کی عمر میں فرسٹ ریویلیشن آف دا قرآن فرام اللہ تھرو دا اینجل جبرائیل۔ سورہ القطری تھی 5 اس کی آیتیں، ٹھیک ہے۔ یہ پروفٹ ہوڈ کا سٹارٹ تھا۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال جو اپنی زندگی کے اسلام کا پیغام، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں گزارا، اس کو ہم دیکھیں گے۔ ان کا ایز اے میسنجر بہت بڑا یہ رول تھا۔ ان کو بہت سارے جو ہے چیلنجز، اپوزیشن، بہت سارے معاملات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے خدائے واحد کی پیغام اور معاشرتی انصاف پر سب سے زیادہ زور دیا۔ ان تمام مشکلوں کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے، جس سے وہ ایک کائنڈنس، کمپیشن اینڈ مرسی تمام لوگوں کے لیے ایک ایگزامپل کے طور پر سامنے آئے۔ انہوں نے اسلام کو پیس، لو اینڈ رسپیکٹ فار آل آف اللہز کریشن، اللہ کی تمام مخلوق کے لیے امن، پیار اور عزت کا پیغام دیا۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے established a model community in Medina, state of Medina, under the Treaty of Medina, where he migrated after facing severe persecution in Makkah. مکہ میں شدید مخالفت اور ظلم و ستم کے بعد اللہ کے حکم پر مدینہ کی طرف ہجرت کی، نبوت کے 13ویں سال۔ He created a society based on justice, equality and compassion, where all members were treated with dignity and respect, regardless of their social status, race or gender. Then Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam was not only a messenger of Allah but also a model for all Muslims to follow. He taught the importance of honesty, integrity and compassion in all aspects of life. His life serves as an example of how Muslims should conduct themselves. یہ ہم سب کے لیے عملی نمونہ ہے کہ ہمیں اپنے معاملات کس طرح سے سر انجام دینے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر جو عملی نمونے کو دیکھتے ہوئے۔ تو ہم اس کو کنکلیوڈ کرتے ہیں۔ اوورآل پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم is considered a messenger of Allah who brought the final revelation of Islam to humanity. His teachings and example continue to inspire and guide Muslims around the world, and his life serves as model for all Muslims to follow. سیکنڈ ہم دیکھیں گے پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم ایز اے ریفارمر۔ سو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیس بی اپون ہم از وائڈلی ریگارڈیڈ ایز اے reformer in the Islamic history. He lived in a society that was plagued by tribalism, inequality and justice. The status of women was particularly low, with female infanticide and the practice of burying alive newborn girls being common. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے معاشرے میں رہے آپ جہاں پر ایک تو لا قانونیت تھی، قبالیت جو ہے وہ وہاں جانبداری تھی اور انصاف نہیں تھا۔ تو آپ نے وہاں پہ خواتین کے اسٹیٹس کو بھی بہت اوپر اٹھایا، جبکہ عرب میں خواتین کو، چھوٹی بچیوں کو برا سمجھا جاتا تھا، ان کا پیدا ہونا، اور ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم sought to reform society by preaching the message of Islam, which emphasized the importance of monotheism, social justice and equality. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اے ریفارمر جو ہے وہ یہ کردار ادا کیا کہ آپ نے خدائے واحد کی طرف لوگوں کو بلایا اور وہاں پہ معاشرتی انصاف اور برابری کو تشکیل دیا۔ He taught that all human beings were equal in the sight of Allah, regardless of their race, gender or social status. ہمارے یہاں آج بھی ریس، جینڈر، سوشل اسٹیٹس اور بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جن کی بیس پہ انسانوں کو تقسیم کیا گیا ہے، تو آپ نے سب کو برابری کا جو ہے وہ اللہ کا پیغام سنایا۔ He also encouraged the education of both men and women and granted women rights that were unprecedented at that time. تو اس وقت میں خواتین کو آپ نے جو حقوق دیے جو ڈیوائن بک کے ذریعے، وہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی۔ تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم also sought to reform the economic system by prohibiting usury, riba and encouraging charity and fair trade. تو آپ نے اس معاشرے میں جہاں پہلے ہی انجسٹس تھا، جہاں پہلے ہی خواتین اور منارٹیز کے رائٹس، ان کے رائٹس نہیں ملتے تھے، آپ نے وہاں پر
اکنامک سسٹم کے اندر یہ ریفارمز لائی کہ سود کا کام جو تھا جس سے امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا ہے اس کو ختم کیا، اور چیریٹی کو، صدقات کو، ٹھیک ہے، والنٹیرلی، اور ایک جو ہے جو فرض ہیں وہ دو طرح سے، جیسے زکوٰۃ فرض ہے اور باقی صدقات جو آپ دیتے ہیں وہ آپ کے اوپر والنٹیرلی ہے کہ آپ اللہ کے راہ میں دیں اللہ کی مخلوق کو. تو یہ دونوں چیزیں اللہ کے نبی نے متعارف کرائی. ہی ٹاٹ دیٹ ویلتھ شوڈ بی شیئرڈ، دولت جو ہے وہ صرف آپ کی نہیں ہے. دا پور اینڈ نیڈی شوڈ بی گیون دیئر ڈیو، غریب غربا جو ہے مساکین نہیں جاتا، یتیم ان کا بھی حق ہے آپ کی دولت میں. تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آلسو sought to reform the political system by establishing a model Islamic state in Medina. He established a system of consultation, shura, mashawrat, and encouraged the participation of all members, all stakeholders of the society in decision making. سوشلی اگر دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کی طرح قبیلوں کے اندر سردار ہی سارے ڈیسیجنز کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے جو معزز لوگ تھے، جو قابل لوگ تھے، جو اچھے لوگ تھے، کردار جن کے اچھے تھے، جن کے مال اچھے تھے، ان کی ایک شورا بنتی تھی، وہ ڈیسیجن لیتے تھے کلیکٹیولی، اور اس کے اندر میجورٹی میٹر کرتی تھی، اور میجورٹی میں خاص طور پہ تمام ممبرس کو ڈیسیجن میکنگ میں لیا جاتا تھا. یہ اس وقت میں ایک بہت بڑا ریولوشن تھا. اسٹل ابھی بھی ہمارے کنٹریز میں، تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں اگر یہ چیز ہو جائے تو بہت سارے مسائل کا حل ہو جائے. ہی آلسو اسٹیبلشڈ اے سسٹم آف جسٹس دیٹ واز فیئر اینڈ امپارشل. سیکنڈ پیرا، پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آلسو sought to reform the moral values of society by teaching the importance of honesty, kindness and compassion. آپ نے ایمانداری، مہربانی، رحم دلی اور کمپیشن سے انسانوں کی جو سوسائٹی کے اندر مورل ویلیوز کو بہت اہمیت دی. He emphasized the importance of good character and encouraged Muslims to be kind to their neighbors and to all their people. تو اس کے ذریعے یہ کہا گیا کہ اپنے جو کردار انسان کو بہتر کرنے میں بہت اہمیت دی گئی، اور مسلمانوں کو جو ہے وہ انکریج کیا گیا کہ وہ اپنے ہمسایوں اور دوسرے اپنے رشتہ داروں سے اور باقی لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے اچھا سلوک کریں. اوور آل پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از کنسیڈرڈ اے ریفارمر ان اسلامک ہسٹری فار ہز ایفرٹس ٹو ریفارم سوسائٹی بائی پریچنگ دا میسج آف اسلام اینڈ اسٹیبلشنگ اے ماڈل اسلامک اسٹیٹ. His teachings and example continue to inspire Muslims around the world to seek reform and work towards a more just and equitable society. نتیجتاً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات میں، اپنے عمل سے، اپنی ٹیچنگ سے ایز اے رول ماڈل جو ہے وہ یہ بات وہاں پر لوگوں کو بتائی کہ ایز اے ریفارمر ان کو کس طرح سے کنڈکٹ کرنا ہے اپنی لائف کے معاملات کو، جیسے ایکویلٹی، جسٹس، سوشل رسپانسبلٹیز، ان سب چیزوں کا انہوں نے عملی نمونہ بھی دیا. تو آج کی دنیا میں بھی بہت سارے لوگ اس سے مدد لے سکتے ہیں. تیسرا پہلو ہے پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم ایز این ایڈمنسٹریٹر. تو آج جو ایڈمنسٹریٹر سروسز دے رہے ہیں، ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پر لوگ ہیں، ان کے لیے بھی یہاں پر بہت بڑا ان کے لیے ایک عملی نمونہ ہے اللہ کے نبی کی زندگی سے. Prophet Muhammad, peace be upon him, was not only a religious leader but also an effective administrator who established a just and fair system of governance in the early Islamic state. Governance انہوں نے بہت اچھا وہاں پہ کیا. گورننس ان مین ہم اسے ایکسپلین کرتے ہیں. ڈیورنگ ہز ٹائم ان مدینہ، پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم established a system of governance that was based on consultation, مشاورت اینڈ جسٹس، انصاف اور مشاورت پر اور سب کی پارٹیسپیشن پر جو ہے نا وہ مشتمل تھا. He created a constitution that recognized the rights of all members of society including non-Muslims and established a system of justice that was fair and impartial. ایسا نظام عدل جو غیر جانبدار تھا، جہاں پہ سب برابر تھے، وہاں منورٹیز کے لیے بھی رائٹس تھے، ویمنس کے لیے بھی رائٹس تھے. اس طرح سے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم also established a system of taxation that was fair and just. He encouraged Muslims to pay their zakat, obligatory charity and sadaqa, voluntary charity, to help support the poor and needy. He also established a system of inheritance that was based on the principles of justice and equality. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was also a skilled military commander and strategist. He led several successful military campaigns that helped to establish and expand the Islamic State. However, he always emphasized the importance of avoiding unnecessary violence and conflict.
He encouraged Muslims to seek peaceful solutions whenever possible. Prophet Muhammad, peace be upon him, also recognized the importance of education and established schools and universities throughout the Islamic State. He encouraged both men and women to seek knowledge and emphasized the importance of education in the development of a just and equitable society. So, in conclusion, overall, Prophet Muhammad was an effective administrator who established a just and fair system of governance in the early Islamic State. His teachings and example continue to inspire Muslims around the world to seek justice and work towards a more equitable and just society. یہ وقت کی ضرورت ہے. اس وقت ہمارے یہاں پہ گورننس کا بہت زیادہ ایشو ہے. تو اللہ کے نبی کی ذات سے بہت ساری ان چیزوں پر ہمارے لیڈرز, ہمارے ایڈمنسٹریٹرز ہیلپ لے سکتے ہیں. اب ہم فورتھ پڑھتے ہیں. پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم ایز این ایجوکیٹر. Prophet Muhammad, peace be upon him, was not only a spiritual leader and administrator, but also an educator who emphasized the importance of knowledge and learning in Islam. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک معلم بھی تھے. انہوں نے بہت اہمیت زور دیا علم اور تعلیم حاصل کرنے کی اور اسکلز حاصل کرنے کے اوپر. He taught that seeking knowledge is fundamental duty of every Muslim and that education is essential for the development of individuals and society as a whole. Prophet Muhammad, peace be upon him, encouraged Muslims to seek knowledge from the cradle to the grave. He said seeking knowledge is obligatory upon every Muslim. He also said the ink of the scholar is more sacred than the blood of the martyr. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے نا ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کریں, اور علم حاصل کرنے کے لیے چائنا بھی جانا پڑے, چین بھی جانا پڑے تو جائیں. اور یہ بھی کہا کہ جو طالب علم کے قلم کی سیاہی ہے وہ شہید کے خون سے بہتر ہے. یہاں سے اندازہ لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے ریفارمر تھے, ایڈمنسٹریٹر تھے, ایجوکیٹر تھے. تو Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم established a system of education in Medina that included schools and universities. He appointed teachers to teach various subjects including Islamic theology, jurisprudence, Arabic grammar, mathematics and medicine. He also encouraged women to seek education and appointed female teachers to teach women. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was himself a role model for lifelong learning. He learned to read and write and he continued to seek knowledge throughout his life. He encouraged Muslims to learn from all sources including non-Muslims. Prophet Muhammad, peace be upon him, also emphasized the importance of character education. He taught that good character is essential for success in this life and the hereafter. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے یہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے پوری دنیا کے اندر ورلڈ آرڈر میں لوگ بہت ایجوکیٹڈ ہیں, بہت اسکلڈ ہیں, لیکن ان کے پاس کریکٹر کی جو اچھا کریکٹر نہیں ہے. ان کے پاس وہ بہت زیادہ مٹیریلسٹک ہیں, جس کی وجہ سے دنیا کا نظام ڈسٹرب ہوتا ہے. فوڈ انسیکیورٹی اور بہت سارے معاملات انسانوں کے سیلف کریٹڈ ہیں یہاں اسٹیٹس کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر بھی ہمیں دی کہ کریکٹر جو ہے نا کردار بہتر کرنے کی طرف ایسی تعلیم ہونی چاہیے جو مورل ویلیوز کو ہائی کرے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایز اے ڈپلومیٹ جو کردار رہا ہے. پروفٹ محمد, پیس بی اپون ہم, واز ناٹ اونلی اے اسپرچوئل لیڈر, ایجوکیٹر اینڈ ایڈمنسٹریٹر, but also a diplomat who played an important role in shaping the relations between different tribes and nations during his time. اس میں آپ کچھ احادیث بھی کوٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یاد رہتی ہیں. Prophet Muhammad, peace be upon him, demonstrated his diplomatic skills during the Treaty of Hudaybiyah, which was signed between the Muslims of Medina and the Meccans in 628 میں. The treaty ended the hostilities between the two parties and allowed for a 10-year period of peace. Although some of the terms of the treaty were unfavorable to the Muslims, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam agreed to them in order to secure a peaceful solution. یہ تھا آپ کا ڈپلومیٹک, آپ کی اسکلز, آپ کا ویژن. Prophet Muhammad, peace be upon him, also sent diplomatic missions to neighboring kingdoms and empires including the Byzantine Empire and the Persian Empire. These missions aimed to establish peaceful relations and spread the message of Islam. In one such mission, Prophet Muhammad, peace be upon him, sent a letter to the Byzantine Empire
Emperor Heraclius invited him to Islam and calling on him to abandon the worship of idols and embrace monotheism. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیزنٹائن امپائر کے جو ہیراکلیس تھا وہاں اس وقت اس کو انوائٹ کیا ڈپلومیٹک ایفرٹس میں، خط لکھا، اس میں اس کو اسلام کی طرف اسلام قبول کرنے کی دعوت بھی دی اور اس کو کہا کہ بتوں کی پوجا چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کریں. Prophet Muhammad, peace be upon him, also established alliances with neighboring tribes and communities such as the Jewish tribes of Medina. These alliances were based on mutual respect and cooperation and helped to strengthen the position of the Muslims in Medina. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نان مسلمس کے ساتھ بھی ریلیشنز، ڈپلومیٹک ریلیشنز بڑھانے کی بات کی ہے، میوچل رسپیکٹ اور کوپریشن اور میوچل انٹرسٹ کی بیس پر. تو اس طرح سے ہمیں بھی یہ اسٹیٹ لیول پر جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں ان کے وہ یہاں سے بہت ہیلپ لے سکتے ہیں. Prophet Muhammad, peace be upon him, demonstrated his diplomatic skills not only in his dealings with other tribes and nations but also within his own community. He was known for his ability to resolve disputes and conflicts among the Muslims and for his emphasis on forgiveness and reconciliation. تو وہ نہ صرف باہر قبیلوں میں بلکہ اپنی مسلم کمیونٹی میں یا اپنے مدینہ کی اسٹیٹ میں بھی جانے جاتے تھے کہ جو لڑائی جھگڑے تھے یا جو آپس کے اختلافات تھے ان کو حل کرنے میں، اور وہ ہمیشہ معاف کرنے میں اور چیزوں کو ٹھیک کرنے سے، دوبارہ سے ریکنسائل کرنے میں یقین رکھتے تھے اور عملی نمونہ ہمیشہ پیش کرتے رہے. تو اوور آل Prophet Muhammad, peace be upon him, was a skilled diplomat who played an important role in shaping the relations between different tribes and nations during his time. His approach was based on mutual respect, peaceful resolution, and cooperation, and his example continues to inspire Muslims around the world to pursue peaceful and diplomatic solutions to conflict. Next is the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam as a statesman. Prophet Muhammad, peace be upon him, was not only a spiritual leader, educator, diplomat, but also a statesman who played a pivotal role in establishing the Islamic State in Medina and governing it in a just and fair manner. After Prophet Muhammad, peace be upon him, migrated from Mecca to Medina in 622, he established the first Islamic state. He was elected as the leader of the state by Muslims, and he set up a system of governance based on consultation and consensus. Prophet Muhammad, peace be upon him, was responsible for establishing the legal and administrative frameworks of the Islamic State. He enacted laws based on the principles of justice and equality, and he appointed judges to adjudicate disputes and enforce the law. Prophet Muhammad, peace be upon him, also established a system of taxation to support the state and provide for the welfare of its citizens. He collected a tax known as zakat from Muslims, which was used to support the poor and needy. Prophet Muhammad, peace be upon him, was also a military leader who led the Muslims in battles against their enemies. He was known for his bravery and strategic thinking, and he established a code of conduct for warfare that emphasized the protection of non-combatants and the human ٹریٹمنٹ آف پریزنرز آف دا وار. یہ بھی پہلی بار تھا عرب میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں کے بھی اصول بنائے. وہاں پر بھی جو نہتے تھے، جن کے پاس ہتھیار نہیں ہوتے تھے، جو ان کی عبادت گاہیں ہوتی تھی، عبادت گاہوں میں عبادت کرنے والے جو بھی ان کے لیڈرز ہوتے تھے، ان کو بھی کچھ نہیں کہا جاتا تھا. یہ اصول تھا. وہاں پہ پھلدار پودوں کو بھی یا بلا ضرورت کسی بھی چیز کو نقصان پہنچانے سے منع کیا گیا تھا، اور قیدیوں کے ساتھ بھی آپ انسانی سلوک کا حکم دیتے تھے اور عملی طور پہ کرتے تھے. تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز آلسو اے ویژنری لیڈر ہو ہیڈ اے لانگ ٹرم اسٹریٹجک پلان فار دا گروتھ اینڈ ایکسپینشن آف اسلام. ہی سینٹ ہز کمپینینز آن missions to spread the message of Islam to other parts of the world, and he established alliances with neighboring tribes and communities to strengthen the position of the Muslims. In conclusion, Prophet Muhammad ﷺ was a skilled statesman who established the first Islamic state and governed it in a just and fair manner. His leadership and example continue to inspire Muslims around the world to strive for justice, equality, and good governance. Let's talk about the
Next aspect of the life of the Prophet Muhammad sallam, Prophet Muhammad, peace be upon him, as a military leader. Prophet Muhammad, peace be upon him, was not only a spiritual leader, educator, diplomat and statesman, but also a military leader who played a crucial role in leading the Muslims in battles during his time. Prophet Muhammad, peace be upon him, was involved in a number of military campaigns, both defensive and offensive, throughout his life. He led the Muslims in several battles, including the battles of Badr, Uhud, Khandaq, and Hunain. As a military leader, Prophet Muhammad, peace be upon him, was known for his strategic thinking, bravery, and tactical skills. He would often plan his battles carefully, taking into account the terrain and the strengths and weaknesses of both his own forces and the enemies. Prophet Muhammad, peace be upon him, emphasized the importance of discipline and unity among his soldiers. He would lead by example, fighting alongside his companions in front of lines and encouraging them to remain steadfast in battle. Prophet Muhammad, peace be upon him, also established a code of conduct for warfare that emphasized the protection of non-combatants, the human treatment of prisoners of war, and the avoidance of unnecessary violence and destruction. تو میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ایک ماہر سپہ سالار بھی تھے. انہوں نے ہمیشہ جنگ کو بھی اصولوں پر ہی لڑا. وہ بہادر تھے, وہ آگے سے لیڈ کرتے تھے, وہ خود آگے بڑھتے تھے, وہ خود کمانڈ دیتے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ فرماتے تھے کہ کسی بھی انسان جس کے پاس ہتھیار نہیں ہے, تلوار نہیں ہے, تیر نہیں ہے, اس کو بھی نہیں مارنا. نان مسلمس کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کو بھی نقصان نہیں پہنچانا, وہاں پر جو ان کے عبادت کرنے والے ہیں ان کو بھی نقصان نہیں پہنچانا, ان کی فصلوں کو, ان کے پھلوں والے درختوں کو, کسی چیز کو بھی نقصان نہیں پہنچانا. تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ماہر اور ایک بہادر اور ایک اچھے سپہ سالار جو تھے, ملٹری اسٹریٹجسٹ ہونے کی آپ کو عملی نمونہ ملتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ان چیزوں کو اوائڈ کیا اور قیدیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا, اور کوئی ایسی وائلنس یا ڈسٹرکشن نہیں کی جس کی ضرورت نہ ہو. تو ایگزامپل اس کی بہت ساری ہیں, آپ ایڈ کر سکتے ہیں. مور اوور, پروفٹ محمد ریکگنائزڈ that military action was not always the best solution to a problem. He would often try to resolve conflicts through peaceful means such as diplomacy or negotiation before resorting to the force. یہ لاسٹ 2 پیراز ہیں, اس کے بعد تھرڈ جو ہے وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے. تو کنکلوڈ کرتے ہیں. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آلسو ریکگنائزڈ دیٹ دا الٹیمیٹ goal of military action should be to establish peace and security. He would often offer his enemies the opportunity to surrender and embrace Islam or to enter into a peace treaty with the Muslims. Overall, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a skilled military leader who led the Muslims in battles with wisdom, bravery, and a strong sense of discipline and unity. His example continues to inspire Muslims around the world to strive for peace and security and to resist violence and aggression. یہ ہو گیا ہمارا سیکنڈ اسلامک اسٹڈیز کا ٹاپک. اب ہم تھرڈ جو ہے نیکسٹ ویڈیو میں کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. یہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی, اس میں فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.